الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وقال الله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي المتقون من كان حيث كان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نورانی پاکیزہ فرامین میں سے ایک حدیث جو ترمذی شریف میں مشکات میں بھی موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، میں نے ابھی پڑھی. اس ایک حدیث میں 3 مضامین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل طیبا. پہلا مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص پاکیزہ کھانا کھائے، حلال کمائی کرے اور اپنے پیٹ میں جو لقمہ ڈال رہا ہے وہ حلال لقمہ ڈالنے کی پاکیزہ سعی کرے، مشتبہ اور حرام لقمے سے اپنے آپ کو بچائے. من اکل طیبا، پہلا کام. وعمل فی سنت، اور زندگی ایسی گزارے کہ سنت کے بغیر نہ گزارے، ہر عمل میں خوشی کا ہو غمی کا ہو، صبح سے لے کر شام تک سنتوں کو سمجھے سیکھے اور اپنی زندگی سنتوں پر گزارے. دوسرا کام یہ ہوا. اور تیسرا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، اور زندگی ایسی گزارے کہ اپنی ذات سے کسی ایمان والے کو تکلیف نہ پہنچے، ایمان والوں کو تکلیف نہ پہنچے، اس کی کوشش کرے ایسی زندگی گزارے اپنی ذات سے، اپنے کسی کام سے، اپنی کسی زبان کے کسی عمل سے کسی ایمان والے کو تکلیف نہ پہنچے. وہ امین الناس بوائقہ. اور عجیب بات یہ وہ امین المسلمون بھی نہیں کہا، وہ امین الناس کہا. ساری انسانیت میں سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچائے. فرمایا دخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل ہو گیا. ماضی کا صیغہ ہے، گویا جنتی ہے وہ آدمی جو یہ 3 کام کرے، وہ جنتی. کتنا آسان نسخہ ہے. 3 اعمال پر جنت کی بشارت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. پاکیزہ کھانا، سنت پر زندگی گزارنا، اور لوگوں کو تکلیف سے محفوظ رکھنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، بے ضرر ہو کر زندگی گزارنا. کتنا آسان نسخہ ہے کہ یہ 3 کام کر لو، جنت کی ضمانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. پہلی چیز ہے من اکل طیبا. یہ اتنا اہم ترین مسئلہ ہے
آدمی اپنے پیٹ میں جو کچھ ڈالتا ہے یا اپنے بال بچوں کے پیٹ میں جو کچھ ڈالتا ہے وہ گل کھلاتے ہیں. پھر اگر پاکیزہ کھانا ہم نے کھلایا، اپنی کمائی کو ہم نے علماء حقہ سے پوچھ کر کے کیا، کہیں ایسا تو نہیں ہے ہماری کمائی میں کوئی خبث، کوئی فساد آ رہا ہے، پوچھ کر کے مسئلہ پوچھ کر چلتے رہے، کہیں سود تو نہیں آ رہا، کہیں کوئی شرائط ایسی تو نہیں لگا رہے کاروبار میں جن شرائط کی وجہ سے کاروبار مشکوک ہو رہا ہے، اس میں خبث پیدا ہو رہا ہے، یہ شرائط درست نہیں تھی شریعت کی نظر میں. بہت تفصیل ہے کاروبار کے اعتبار سے، جس کو بیوعات کہتے ہیں. لین دین کی بھی 4 قسمیں ہیں بیوعات کی بھی، پھر اس میں بھی مسائل بہت گہرائی میں ہیں، جس سے لگتے جو مسائل ہوں اپنے کاروبار کے اعتبار سے وہ علماء حقہ سے پوچھ کر چلے. قرآن کریم کی 18ویں پارے کی 4تھے رکوع کی پہلی آیت میں نے پڑھی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انہ بما تعملون علیم. اے رسولوں کی جماعت، پاکیزہ کھانے کھاؤ. کلوا من الطیبات، رسولوں کو ضرورت نہیں تھی، انبیاء علیہم السلام کو کہہ کر کے ہم سب کو گویا مخاطب کیا ہے کہ دیکھو پاکیزہ کھانے کھاؤ. عجیب قرآن کریم میں جوڑ ہے، تقدیم اور تاخیر خاص معنی رکھتے ہیں قرآن کریم کی تفاسیر میں. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولوں کی جماعت، پاکیزہ اور حلال کھانے کھاؤ، واعملوا صالحا اور نیک اعمال کرو. انہ بما تعملون علیم، جو عمل کے تم کرتے ہو اللہ جانتے ہیں. مفسرین نے لکھا ہے پہلے پاکیزہ کھانوں کا تذکرہ کیا، حلال کھانوں کا تذکرہ کیا، پھر نیک اعمال کا تذکرہ کیا. اس میں ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ پاکیزہ کھانے کھائیں گے تو نیک اعمال کی توفیق حق تعالی شانہ کی طرف سے عطا ہوگی. اور اگر مشکوک کھانا ہم نے کھایا، حرام تو بہت دور کی بات، تو اللہ نیکیوں کی اور اعمال کی توفیق کھینچ لیتے ہیں. پھر اعمال کا ذوق اور شوق اور نیکیوں کی طرف راغب آدمی نہیں رہتا، بلکہ وہ گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. نہ اس کی زندگی وفا کرتی ہے، نہ مال یہ ہمیشہ رہتا ہے، بابرکت نہیں بنتا، بے برکت بنتا ہے مال. اور وہ سمجھتا ہے میں نے یہ جملے کہہ کر کے، یہ الفاظ کہہ کر کے اپنا مال بڑھا لیا، لیکن نتیجتاً رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ بتدریج وہ مال کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ مفلس ہو جاتا ہے. اس لیے آدمی غور کرے کہ یہاں انبیاء علیہ السلام کو سورہ کہف ہم ہر جمعہ پڑھتے ہیں. سورہ کہف کے اندر 300 سال اصحاب کہف وہ غار میں رہے، 300 سال غار میں رہے. قرآن کریم نے 300 اور 309 سال کہا. 300 وازدادوا 9، 300 سال غار میں رہے. اور قرآن میں کہا گیا کہ 309 سال 300 سال عیسوی تاریخ کے اعتبار سے، جس کو انگریزی تاریخ کہتے ہیں، 300 سال ہو گئے، اور ہجری تاریخ کو دیکھا جائے 309 سال، دونوں کو قرآن نے بیان کر دیا. 300 سال اور 9 زیادہ، اس لیے کہ ہر 100 سال میں 9 سال بڑھ جائیں گے. 33 سال کسی کی عمر انگریزی تاریخ کے حساب سے ہوئی تو اس کی 34 ہو گئی ہجری کے حساب سے. 66 سال کسی کی انگریزی کے حساب سے ہوئی تو اس کی 68 سال ہو گئی ہجری تاریخ کے اعتبار سے. 33 سال میں 1 سال بڑھ جائے گا. تو قرآن کریم میں حق تعالی شانہ نے 300 اور 309 کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ انگریزی کے حساب سے 300 عیسوی کے اعتبار سے، اور ہجری اگر غور کیا جائے، اس لیے کہ آسمان و زمین جب سے اللہ نے پیدا کیے تب سے اللہ نے 12 مہینے بھی بنائے ہیں.
یہی محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الاخر یہ سب اللہ نے بنائے. قرآن میں 10ویں پارے میں اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے، یہ بعد میں تھوڑی بنے. جو 300 سال یا 309 سال کے بعد اٹھ رہے ہیں، اللہ اٹھا رہے ہیں، سلا بھی اللہ رہے ہیں. 300 سال تک کچھ نہیں ہوا، وہ خیر اس کی تفسیر ہے وہاں. جب وہ اٹھ رہے ہیں تو آپس میں چرچا کر رہے ہیں کہ بھوک کا احساس ہو رہا ہے. 300 سال کے بعد کچھ بھوک کا احساس ہو رہا ہے. کہاں بھوک تو لگی ہے، اس لیے کہ 300 سال تک تو آدمی رہے ہی نہ، سوتا پڑا رہے تو اس کی ہڈیاں بھی نہ رہے. لیکن اللہ چاہیں جو چاہیں کرے. اللہ نے انہیں بچایا، اللہ ہی اپنے فضل و کرم سے انہیں کھلا رہا ہوگا، پلا رہا ہوگا. لیکن جب بھوک کا احساس ہوا تو ایک ساتھی کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ کھانا لے کر آؤ، یہ پیسے لو. ان کو تو ذہن میں یہی ہے کہ ہم ابھی سوئے تھے اور یہاں کفرستان تھا اور ابھی باہر جائیں گے تو کوئی پکڑ لے گا، اور کفرستان ہے تو جانور بھی اگر ذبح کیے ہوں گے تو بتوں کے نام پر ذبح کیے ہوئے ہوں گے. تو آپس میں کہہ رہے ہیں ایہم ازکا طعاما فلیأتکم برزق منہ ولیتلطف ولا یشعرن بکم احدا. جاؤ، کوئی ایک ساتھی جائے، ایہم ازکا طعاما، ازکا دیکھو حلال پاکیزہ روزی تلاش کر کے لاؤ. کسی ایسی ہوٹل پر جاؤ جہاں کھانا ملتا ہو، لیکن اس سے بہت سارے مسائل مستفاد ہوتے ہیں، نکلتے ہیں اس جملے سے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی بیماری ہے یا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، باہر کھانے کی نوبت آ گئی، یا سفر میں ہے باہر کھانے کی نوبت آ گئی، تو ایسی ہوٹل تلاش کرو جو ہوٹل دینداروں کی ہو، جو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارتے ہوں. ایسے ہی کوئی ہوٹل کا کھانا نہ کھا لینا. ایہم ازکا طعاما، جہاں مرغی ذبح ہو رہی ہو، جانور ذبح ہو رہے ہو تو بسم اللہ اللہ کر کے اگر ذبح کیا ہوا ہو، ایسا نہ ہو اس کے منہ میں گٹکا ہو اور کر کے ذبح کر دیا ہو. ہاں یہ تجربات ہیں. قربانی کے موقع پر ہم پکڑتے ہیں ہاتھ، کیا کر رہے ہو بھائی، گٹکا پھینکو، لوگوں کے جانور کو خراب کر رہے ہو. قصائی حضرات، ایہم ازکا طعاما فلیأتکم برزق منہ ولیتلطف. اور دیکھو غور کرنا، کوئی پہچان نہ لے تمہیں، اس لیے کہ ہم تو چھپے ہوئے ہیں غار میں. ان کو تو پتا نہیں تھا کہ 300 سال گزر گئے، اب اسلامی حکومت آ گئی ہے. ایہم ازکا طعاما. آج بھی اگر ہمیں ضرورت ہے تو ایسی جگہ سے ہم کھانا لائیں کہ جہاں اول تو گھر ہی کھانا، گھر سے اچھا پاکیزہ صاف ستھرا شفاف کھانا کہیں بھی نہیں ملتا. لیکن ہمارے منہ میں ذائقہ نہیں آتا بیوی کے ہاتھ کے کھانے کا. کہتے نہیں باہر سے کھانے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں اسے فون کرتے ہیں کھانا آ جائے. 100 لوگ اس کھانے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جب آ رہا ہوتا ہے نا، 100 لوگ اس کھانے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. پیارے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تیرے گھر میں کوئی چیز آئے تو کوئی چیز لائے اور اپنے اڑوس پڑوس میں اور غریبوں کو دینے کی تیرے اندر سخت طاقت اور استطاعت نہیں ہے تو اس صورت میں چھپا کے لا. شریعت ہمیں یہ سمجھا رہی، چھپا کے لا. یہ جو کھانا تیرے گھر میں کھلا کھلا آ رہا ہے نا، جو دودھ جو ہے نا وہ اس تھیلی میں لا رہا ہے کہ جو آر پار نظر آ رہا ہے، جو گوشت لا رہا ہے جو آر پار نظر آ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. اس پر کتنے لوگوں کی نگاہ پڑی ہے، اس نگاہ کا بھی اثر ہوتا ہے. اور وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النظر حق، العین حق، نظر حق ہے. کھانے پر لگ جائے تو زہر آلود ہو جاتا ہے، اور گائے اور بھینس کے تھنوں پر لگ جائے تو دودھ دینا بند کر دے اور دھرام سے گر جائے. کتابوں میں نظر ایسی چیز ہے. اب وہ کھانا ہم کھا رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ کہ ہم نے تو صاف ستھرا کھانا کھایا تھا، فوڈ پوائزن ہو گیا. تو ہوتا ہے، ہوگا. میں یہ سنت بتلا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے نشاندہی کی ہے. بیوی پکا رہی ہے بیچاری، کتنے شوق اور ذوق سے میرا شوہر کھائے گا اور جزاک اللہ کہے گا، دعائیں دے گا، گھر میں برکتیں آئے گی، درود شریف پڑھتے ہوئے پکا رہی ہے.
ذکر کرتے ہوئے پکا رہی ہے اور دوپٹہ پہن کر کے پکا رہی ہے. وہ جو پکا رہا ہے پیشاب کر کے اس نے ہاتھ بھی دھویا نہیں دھویا کیا پتا. یہ سب تجربات کی باتیں ہیں. دیکھو دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کیا کچھ سوچ کر کے پکا رہا ہے اور اس میں کیا ڈالا ہے ہمیں کچھ پتا بھی نہیں ہے. تھوڑا ذائقہ آیا اور پھر فقہاء نے ہدایہ اور ساری کتابوں میں مسائل ہیں کہ اگر چورنگیوں پر بیٹھ کر چوراہوں پر بیٹھ کر جیسے آج کل ہوٹلوں کے باہر ہی ٹیبل لگتے ہیں, اندر تو گرمی لگتی ہے نا ہمیں, اور بیوی کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں کہ وہ پکا کے چائے نہیں دے سکتی, تو چائے پینے کے لیے دوستوں کو بلا کر کے باہر ہم جمع ہوتے ہیں کہ آ جاؤ باہر بیٹھ کر چائے پیئیں گے. پتہ نہیں یہ رواج کہاں سے آ گیا. پھر وہاں بیٹھ کر کے لوگوں کا کچا گوشت بھی کھایا جاتا ہے, ساری چیزیں ہوتی ہیں. فرمایا فقہاء نے لکھا ہے اگر تو چوراہوں پہ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے, مسئلہ یہ ہے اگر اسلامی حکومت ہوتی تو تیری گواہی قبول نہ ہوتی. یہ مسئلہ بتلا رہا ہوں کہ جب تجھے اس کا احساس نہیں کہ لوگوں کا حق مار رہا ہے, جو لوگوں کے چلنے کی جگہ ہے نا, وہ فٹ پاتھ پر تھیے لگائے جا رہے ہیں, لوگوں کی چلنے کی جگہ تھی, اس پر بیٹھ کر تو کھانے کھا رہا ہے. مسئلہ شریعت سمجھا رہا ہوں, کہیں بھی ہو غلط ہے غلط ہے. اب کوئی بیچارہ بیمار ہے, وہاں سے کہیں گاڑی لے کے جا رہا ہو, لوگوں کے چلنے کی جگہ پھر گاڑیاں لے کر آدمی وہاں بیٹھ کر کے اندر بیٹھ کر کے سب کے سامنے کھا رہا ہے, وہ بیچارہ غریب بھی آگے کہتا ہے 2 پیسے دے دو. وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ کھانے کھا رہے ہیں اور ہمارے کو تو نصیب نہیں ہے, اب یہ کھانا ہمیں ہضم ہوگا. نظر لگی اس کو بھی دو, نہیں دے سکتے تو کچھ چھپا کے لاؤ اور اپنے گھر میں بیٹھ کر بال بچوں کے ساتھ کھاؤ. لیکن قرآن کہتا ہے ایہم ازکا طعاما فلیأتکم برزق منہ, اور وہ لوگ جو اس انداز سے کھانے باہر لگاتے ہیں یا کوئی بھی چیز باہر لگاتے ہیں اپنے حد سے باہر, وہ بھی درست نہیں ہے. ہاں کمائی میں خرابی پیدا کر رہے ہیں. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی 3 چیزیں, یہ 3 کام کرو گے تو فرمایا میں محمد رسول اللہ گارنٹی دیتا ہوں جنت میں داخل ہو جاؤ گے. من اکل طیبا, پاکیزہ کھانا کھاؤ, صاف ستھرا شفاف کھانا کھاؤ. دوسری چیز فرمائی وعامل فی سنت, سنتوں پر زندگی گزارو. اور تیسری چیز وامن الناس بوائقہ, لوگوں کو اپنی تکلیفوں سے اپنے شر سے محفوظ رکھو. یہ طے کرو کہ میری ذات سے کسی انسان کو تکلیف نہ ہو, کسی بھی انسان کو تکلیف. بخاری شریف میں تو روایت ہے جانور کو بھی تکلیف دینا درست نہیں ہے. قربانی کے موقع پر نہیں فرمایا, ایک جانور اس کے سامنے ایک صاحب چھری تیز کر رہے ہیں, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یہ, آپ نے فرمایا تم اس کو 2 مرتبہ موت دے رہے ہو, ایک مرتبہ تو ابھی ذبح کرو گے وہ حقیقی موت ہے, اس کے سامنے جو چھری تیز کر رہے ہو تم اس کو موت دے رہے ہو. اللہ نے اس کے اندر بھی حس دی ہے, سمجھداری دی ہے, یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ چھری تیز کر رہے ابھی مجھے ذبح کریں گے. اتنا رحم سمجھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک زانیہ عورت, بخاری شریف میں روایت ہے, جا رہی ہے, راستے میں کنواں نظر آیا اور اس کنویں کے پاس ایک کتا, وہ اپنی زبان باہر نکال کر کے گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے کہ پیاسا ہے, لیکن وہ اندر تو جا نہیں سکتا, پانی نیچے ہے. اس خاتون نے, یہ بخاری شریف کی روایت ہے, اپنا چمڑے کا موزہ اتارا, رسی سے باندھا, دوپٹے سے باندھا, اندر ڈالا, پانی نکال کر اس کتے کو پلاتی رہی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے حق تعالی شانہ نے اس کی مغفرت فرما کر جنت میں داخل فرما دیا. اور اسی بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک نیک صالح, اس نے بلی پالی اور بلی کو باندھ کر کے رکھتا یا رکھتی کہ وہ حشرات الارض, زمین کے کیڑے مکوڑے, چونکہ وہ بہت ساری چیزیں کھا سکتی تھی, ان کے لیے تو حلال حرام نہیں ہے, کہیں سے بھی لوٹ کر کھا لے جائز ہے جانور کے لیے,
تو وہ باندھ کر بلی کو رکھا کہ کہیں سے کہیں کھا نہ لے، کسی کا بھی کھا نہ لے، اور اسی حالت میں بلی مر گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ساری عبادتوں کو اللہ نے پھینک دیا گویا، اور کہا اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کرو کہ اس کی نحوست پر وہ بلی جو ہے مر گئی۔ اتنا سمجھایا، اس لیے فرمایا وَآمِنَ النَّاسُ بَوَائِقُهُ۔ میں پہلی چیز عرض کر رہا تھا پاکیزہ کھانے پر کہ یہ پاکیزہ کمائی کا بھی حکم دیا ہے اور پاکیزہ جگہ پر خرچ کرنے کا بھی حکم دیا ہے، لیکن پاکیزہ کمائی کر کر پاکیزہ کھانا کھائے گا، خود بخود اعمال کا ذوق اور شوق اللہ پیدا فرمائے گا۔ ہمارے اکابرین میں سے ایک واقعہ لکھا ہے ہمارے بزرگوں میں کہ ایک صاحب چند لوگوں کی دعوت کیا کرتے تھے مہینے کے بعد، اور وہ گھاس بیچتے تھے، گھاس کا روزانہ 6 آنے کی اس زمانے کے اعتبار سے، مثال کے طور پر روزانہ 600 روپے کی گھاس بکی، 200 روپے صدقے کے لیے الگ رکھ دیے، 200 روپے جو ہے وہ الگ رکھ دیے کہ اس سے دعوت کریں گے، اور 200 روپے دوسرے دن پھر کاروبار کی نسبت پر رکھ دیے۔ 200 روپے الگ کر دیے، 200 روپے سے کاروبار، 200 روپے سے گھر چلا رہے۔ مہینے کے بعد وہ دعوت کرتے، لوگ کہتے ہم ان کی دعوت کے منتظر رہتے، ابلی ہوئی دال اور ابلے ہوئے چاول کھلاتے۔ فرمایا ان کا کھانا کھانے کے بعد ہمارے دلوں میں روزانہ یہ پاکیزہ جذبات پیدا ہوتے کہ نہ کبھی تہجد چھوٹے، نہ تلاوت چھوٹے، نہ کوئی اعمال چھوٹے، نہ فرض نمازیں جماعت کے اہتمام کے ساتھ چھوٹیں۔ ذوق اور شوق اللہ نے اثرات رکھیں، اسی لیے قرآن میں کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت پاکیزہ کھانے کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ نیک اعمال مرتب اس وقت ہوں گے جب پیٹ میں حلال لقمہ جائے گا۔ فرمایا ایک دن ایک مشکوک آدمی کا کھانا اور دعوت کھا لی، اس کے بعد 40 دن ایسے گزرے کہ روزانہ کوئی نہ کوئی خیال آتا فنا گناہ کر لیں، فنا گناہ کر لیں۔ اللہ نے اثرات رکھے، اللہ نے اثرات رکھے، دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ 3 باتیں ہیں، بظاہر بہت آسان ہے اور حقیقت میں بھی بہت آسان ہے۔ آدمی کاروبار کے اعتبار سے اس بات کا خیال رکھے کہ میری زبان سے ایسا جملہ نہ نکل جائے، کپڑا بیچنے والا یوں نہ کہے کہ یہ 1 میٹر ہے، اگر 1 میٹر نہ ہوا تو اس لیے کہ اس کی جو طے بنائی جاتی ہے بعض مرتبہ تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے، وہ کہہ دے کہ بھائی یہ کپڑا جس انداز سے آیا ہے یہ یہاں تک کا جو طے ملا ہوا ہے جتنا بھی ہو، یہ 1 میٹر ہو یا 1 میٹر سے کم ہو، ہم نے اس کو نہیں چھیڑا، جیسا آیا ہے ویسا ہی ہے، یہ اتنے کا ہے تاکہ جھوٹ نہ ہو جائے۔ چیز بیچنے والا صاف کہے کہ میں نے وہاں سے خریدی ہے اور اس کے اوپر جو بھی اسٹیمپ لگا ہوا ہے مجھے نہیں پتا، جو ہے یہ چیز ایسی ہے، بس یہ چیز اتنے کی ہے، ورنہ جھوٹ کے زمرے میں نہ آ جائے۔ اس پر جاپان لکھا ہوا ہے پاکستان کی، جھوٹ ہو جائے گا۔ عطر بیچنے والا کہے کہ یہ شیشی جو ہے یہ بظاہر 1 تولے کی نظر آ رہی ہے، اندر سے کیا ہے مجھے، جیسا چائے کے ہوٹل میں آج کل ہوتا ہے اتنا بڑا کپ نظر آتا ہے لیکن اندر سے ایسا بنا ہوا ہوتا ہے کہ چائے بظاہر چھوٹی تھوڑی سی ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے عطر کی بوتل میں بھی مثال کے طور پر یا کوئی اور چیز میں اس میں کہے کہ یہ بوتل اتنی، اس میں جو جتنا عطر آ رہا ہے وہ اتنے میں بیچ رہا ہوں تاکہ جھوٹ نہ ہو جائے۔ آدمی کم کمائے لیکن اور کمانے کے متعلق بھی حکم دیا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کنز العمال میں روایت ہے حلال روزی کا طلب کرنا تمام فرائض کے بعد فرض ہے، تمام فرائض کے بعد، تمام فرائض، یعنی اگر روزہ ہے تو دن میں کمائی کرنا مشکل ہو رہی ہے تو یوں نہیں کہہ سکتا کہ میری کمائی میں گرمی زیادہ لگتی ہے تو روزہ نہیں رکھ سکتا، بھائی رات میں کمائی کر، روزہ رکھنا فرض ہے۔ میری کمائی کے دوران ظہر اور عصر کی نماز آ رہی ہے اس لیے میں اس کو تو ابھی چھوڑ دوں گا اور بعد میں پڑھوں گا، نہیں، یہ تو پڑھنی پڑے گی، تیری کمائی کو تو ٹھوکر مار دے لیکن اس کام کو یعنی اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تمام فرائض کے بعد حلال روزی کا طلب کرنا فرض ہے، اور پھر حلال روزی جب کما رہا، ایک آدمی کاروبار میں، ایک آدمی خود سیٹ ہے
اس کے لیے بھی احکامات الگ ہیں. ایک آدمی ملازم ہے, اس کے لیے بھی احکامات الگ ہیں. ملازم نے اگر کہا کہ میں آپ کے گھر میں, آپ کی دکان میں, آپ کی فیکٹری میں ملازم ہوں اور 8 گھنٹے میں وہاں آپ کے یہاں نوکر ہوں, ملازمت اختیار کرتا ہوں, اس 8 گھنٹے میں فقہا نے لکھا ہے اپنے انفرادی اعمال کو فرائض اور واجبات کے علاوہ, سنت مؤکدہ کے علاوہ اپنا انفرادی عمل بھی نہیں کر سکتا. اس نے کہا ہے کہ ظہر کی نماز پڑھنے جاؤ تو ظہر کی نماز کے بعد ہم اپنی 15 منٹ تلاوت میں مشغول ہو گئے, تو یہ تیرا انفرادی عمل ہے, یہ اپنے وقت میں پورا کرنا, اس کے وقت میں کیوں پورا کر رہا ہے؟ یہ باریکیاں ہیں. تسبیحات پوری کرنی ہے تو اس کے وقت میں کیوں پوری کر رہا ہے تسبیحات؟ اپنا وقت نکال. بہرحال ضرورت اس بات کی ہم ان مسائل کو سمجھیں, اور یہ 3 چیزیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے دوسری 2 چیزوں پر بات ہوگی. بہت اہم حدیث ہے. 3 چیزیں کہ من اکل طیبہ, جس نے پاکیزہ کھانا کھایا, وہ عامل فی سنت, سنت کے مطابق زندگی گزاری, وہ امن الناس بوائقہم, اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھا, دخل الجنہ, ماضی کا صیغہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا, گویا جنت میں داخل ہو گیا. اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق.